السلام علیکم جی، فیاض رامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیس 2000 کیس سے کافی زیادہ ملتا جلتا کیس ہے، تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کیس کے اوپر پراپر ویڈیوز بنائیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیں کہ بیسیکلی یہ کیس ہے کیا۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم از کم آج کی ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھیں اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے بارے میں کافی چیزوں کے بارے میں اندازہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو جو بیسیکلی بنائی گئی ہے یہ سیما حیدر کی اے ٹی ایس کے حوالے سے بنائی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی ایک ایجنسی نے، بھارت کی ایک ایجنسی نے سیما حیدر کو کسٹڈی میں لے لیا تھا اور اس نے جو اس سے سوالات کیے اور ان سوالات کے بارے میں کیا حیران کن انکشافات اس نے کیے اور کیا اس نے جوابات دیے جس نے کئی مزید سوالوں کو جنم دیا، اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے۔ تو بغیر کسی ٹائم وقت ضائع کیے بغیر میں ٹاپک پہ چلتا ہوں۔ اے ٹی ایس نے سیما حیدر کو گرفتار کیا کیونکہ وہ بغیر کسی پاسپورٹ اور اللیگل طریقے سے سچن کے پاس پہنچی اور اللیگل طریقے سے اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو لا علم رکھ کے وہاں پہ لے کر گئی، اور بھارت میں ابھی تک اس کا کوئی لیگل سٹیٹس جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا۔ تو اے ٹی ایس نے جب اسے تحویل میں لیا تو سب سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں تو آپ نے 2 پاسپورٹ کیوں رکھے ہیں؟ تو جواب میں سیما حیدر نے یہ کہا کہ پہلے پاسپورٹ کے اوپر صرف سیما نام لکھا ہوا تھا، تو شادی کے بعد اس نے سیما حیدر کے نام کا ایک دوسرا پاسپورٹ بنوایا جس کے اوپر پورا نام سیما حیدر لکھا گیا جو کہ اس کے شوہر کا نام ہے۔ پھر اے ٹی ایس آگے بڑھی اور دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ کے بھائی اور چاچا پاکستان آرمی میں ہیں، تو کیا انہوں نے تو آپ کو بھارت میں نہیں بھیجا، یا آپ کوئی آئی ایس آئی کی ایجنٹ تو نہیں ہیں؟ تو اس پہ سیما حیدر نے جواب دیا کہ وہ تو کافی عرصے سے اپنے بھائی اور چچا سے ملی بھی نہیں ہے اور اس کو آئی ایس آئی کا پتہ تک نہیں ہے۔ یہ سوال عجیب طرح کا ہے، کئی سوالات کو جنم دیتا ہے کہ یہ اپنے بھائی اور چاچا سے کیوں نہ ملی، کیا ان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر نہیں تھے یا کچھ اور وجہ تھی؟ خیر اس کے اوپر بعد میں تجزیہ کریں گے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ پاکستان میں رہتی رہی ہیں، کراچی میں رہتی رہی ہیں اور آپ کو آئی ایس آئی کے بارے میں نہیں معلوم۔ بہت حیران کن بات ہے۔ اس پر سیما حیدر نے کہا کہ اس کی ساری عمر جو ہے وہ بچوں کو پالنے میں اور بچوں کو بڑا کرنے میں گزری اور گھریلو مصروفیت میں گزری، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے کسی ادارے کے بارے میں نہیں جانتی۔ چوتھا سوال جو ہے وہ انہوں نے کیا کہ کچھ پیپر ایک دیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا آپ لکھ کر بتائیں، کوئی ٹیکسٹ میسیج لکھنے کے لیے کہا تھا، پھر انہوں نے اس کو پڑھنے کے لیے کہا۔ ڈیفینیٹلی وہ ٹیکسٹ میسیج انگلش میں تھا، اس نے وہ فوراً پڑھ کے سنایا۔ تو اس میں اے ٹی ایس نے سوال کیا کہ آپ انگلش آپ نے کہاں سے سیکھی، آپ اتنی فلوئنٹ طریقے سے انگلش کیسے بولتی ہیں اور کیسے سیکھی؟ تو اس نے کہا یہ میں نے 2019 میں سیکھا ہے، اور 2019 میں جب میں نے کووڈ کا وقت تھا اور اس وقت میں پب جی گیم وغیرہ کھیلتی تھی اور مختلف لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں تھی، تو اس لیے میں نے وہاں سے یہ سیکھا ہے اور میں نے اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں سیکھا۔ اور جبکہ انہوں نے کہا کہ آپ 5 کلاسیں، اس کا نیکسٹ سوال انہوں نے کیا کہ آپ اردو، عربی اور سندھی اور انگریزی اور ایون کہ ہندی زبان بھی جانتی ہیں، تو آپ 5 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کو کسی ادارے نے ٹریننگ دی ہے یا آپ نے یہ کیسے سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے کسی ادارے نے ٹریننگ نہیں دی، یہ سچن کے پیار میں نے ہر سیما پار کی ہے اور اسی نے ہی مجھے سکھایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کراچی رہتی رہی ہیں، اردو، اور آپ کا شوہر جو ہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہے، تو آپ عربی اور اردو اور سندھی کی تو سمجھ آتی ہے لیکن انگلش اور ہندی کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ بھی اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا۔ تو اس نے کہا کہ پب جی گیم سے اور دیگر سے، اور سچن نے اسے سکھایا، جو کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اگلا سوال انہوں نے ایک اور سوال کیا، اہم سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ 5 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں اور آپ نے ہندی کے جو انرتھ اور اتنے جو ہے وہ خالص الفاظ کا استعمال کیا کہ جو یہاں پہ رہنے والے ہندی بولنے والے لوگ ہیں وہ بھی نہیں کرتے،
اور آپ کہتی ہیں کہ آپ کو یہ سچن نے سکھایا ہے، تو اس طرح کے الفاظ تو سچن خود نہیں بول سکتا، تو اس نے آپ کو کہاں سے یہ الفاظ جو ہیں وہ سکھائے ہیں؟ تو اس پر اس نے وہی جواب دیا کہ جی وہ اس نے خود سیکھا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سیکھا ہے، پب جی گیم سے سیکھا ہے، بہرحال جس سے ATS جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی۔ اگلا سوال بہت اہم ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جب نیپال سے انڈیا آئی تو آپ کے پاس 4 موبائل تھے اور 4 سم تھی، اور آپ نے ایک موبائل جو ہے وہ توڑ بھی دیا، تو اتنے زیادہ موبائل رکھنے کی وجوہات کیا ہے؟ جس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک موبائل تو انہوں نے اس لیے بند کر دیا، سم توڑ دی کہ وہ پاکستان کی تھی، اور موبائل اس لیے توڑا کہ پاکستان کا موبائل تھا، اس کو کوئی ٹریس آؤٹ نہ کر سکے۔ یہاں سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ پرماننٹلی اپنے بچوں کو لے کر اپنے شوہر کو لا علم کر کے غائب ہو جانا چاہتی تھی، سمگل کر لینا چاہتی تھی، لیکن باقی 4 موبائل اس نے کس لیے رکھے تھے اس کا اس نے ابھی تک نہیں بتایا۔ دین اس نے کہا کہ سچن نے تو آپ کو ایک سم لے کر دی تھی جب آپ آئی ہیں، تو باقی 4 سم آپ نے کس مقصد کے لیے رکھی ہے؟ اور ان 4 سموں کے اوپر واٹس ایپ ڈیٹا جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر کشمیر کی کسی لڑکی کی فوٹو لگی ہوئی ہے، تو آپ کشمیر کب گئی؟ آپ نے یہ فوٹو کیوں لگائی؟ تو اس نے کہا جی میں کشمیر کبھی نہیں گئی، اور یہ واٹس ایپ میں نے نہیں بنائے، جبکہ وہ پریکٹیکلی سم اور وہ سوشل میڈیا جو واٹس ایپ ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو جنم دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ خاتون کہتی ہے کہ جی میں ISI کا نام تک نہیں جانتی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 5 سے 6 قسم کی زبانیں جانتی ہے۔ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، اور میں ہندی زبان نہیں جانتا، میں عربی زبان نہیں جانتا، میں سندھی زبان نہیں جانتا، میں اردو اور انگلش تھوڑی بہت جانتا ہوں۔ تو یہ خاتون جو ہے وہ انگریزی بھی بہت اچھی بولتی ہے، اردو بھی بہت اچھی بولتی ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور سب سے حیران کن چیز یہ ہے، اس نے کہا کہ اس نے پاکستان کا موبائل اس لیے توڑا کہ وہ پرماننٹلی کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، کہ اس کو کوئی ٹریس آؤٹ ہی نہ کر پائے کہ کس مقصد کے لیے اور وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے 4 بچوں کو لے کر غائب ہوگی، اغوا کر کے، اور اس کے اوپر سیدھا میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، ہیومن ٹریفکنگ کا اور بچوں کی اسمگلنگ کا کیس بنتا ہے، جو کہ اس کے شوہر کو پاکستان میں درج رجسٹر کروانا چاہیے اور اپنے بچوں کو واپس لینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ تمام تر، اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ 7 سال کا ہے، یہ تمام تر بچے جو ہیں وہ مائنر ہیں، نابالغ ہیں، ان بچوں کو زبردستی مذہب بھی تبدیل نہیں کروایا جا سکتا۔ تو ابھی تک انڈیا میں، بھارت میں سیما اپنا لیگل سٹیٹس ثابت نہیں کر سکی، اور اس تمام تر صورتحال کو دیکھ کر، ان سوالات کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں، بہت سارے الارمنگ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال اس تمام تر واقعے کی پوری انٹیروگیشن ہونی چاہیے، اور پس پردہ جو حقائق ہیں اس کو سامنے آنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کو اس میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ خاتون کوئی ایجنٹ نہیں ہے، کوئی جاسوس نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو اس کے بچوں کے لیے اس کے بچوں کو واپس بھیجنا چاہیے، اور اس کو پاکستان واپس بھیجنا چاہیے، اور یہ سزا کی مستحق ہے۔ اور دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو زبردستی اس مذہب میں داخل کریں، تو یہ تو سراسر قانونی اور شرعی جرم ہے۔ اور اس حوالے سے میں پارٹ 2 بھی مزید ویڈیو بناؤں گا، مزید سوالات کیا ہوئے تھے اور اس کے کیا انکشافات تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔